کی کل آج جب ایمان لائے تو پوری زندگی بدل گئی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، معیشت، تجارت، معاشرت، ہر چیز وہ تھی جس سے ہمارا واسطہ ہے پوری زندگی میں، سب میں انقلاب برپا ہو گیا صحابہ کرام کی زندگیوں میں. تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سال بھر تو یاد کرتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں ذرا شدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، غور و فکر کر کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، جیسا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے. ہم تمام جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے اس روئے زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام کی جماعت. آپ کی محبت، جو صحابہ کرام کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، وہ ظاہری بھی تھی، وہ باطنی بھی تھی. یہ بات بار بار آ چکی ہے آپ کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان اچھا میں. یہاں پر ایک نقطہ میں بولوں گا عبد الحمید صاحب، ایک نقطہ غور کیجئے. پوری دنیا کے مسلمان یعنی ان سے یہ یعنی مطلب یہ بات کہی جاتی ہے اور ان سے منوایا جاتا ہے کہ اگر ایک سینٹنس میں، ایک جملے میں اگر نبی کا نام 4 بار آتا ہے، اگر ایک سینٹنس ایک ہی ہے اس میں 4 بار اگر نبی کا نام آتا ہے تو تمہیں 4 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے، ہر بار کہنا ہے. اچھا جو کوئی ایسا نہیں کرے گا وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے. اچھا سچالا جی، یہ جو بات بول رہے ہیں صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے کوئی بھی نہیں تھے محمد صاحب کو، تو پھر ان کی موت ایسی کیسی ہو گئی تھی؟ صحابہ تو پورے زندہ تھے باقی. اب اصل میں وہی تو ہے نا بھائی، دیکھیں یہاں میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، وہ باتوں پر تو جو ہے مطلب ہمیشہ پردے ڈال کے رکھنا ہے. وہ باتیں دیکھیں ہماری دنیا کے مطلب ساری دنیا کے مسلمان نبی کی جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن نبی کی جیسی موت کوئی نہیں چاہتا بھائی، کوئی نہیں چاہتا نا. یہ ہے اصل بات. یہ بول رہے ہیں کہ صحابہ اتنی محبت کرتے تھے نبی سے، تو پھر جس دن موت ہوئی تھی وہاں جب کہاں گئے تھے یہ صحابہ سب؟ جی کیا واقعہ ہے وہ، باڈی ہری نیلی ہو گئی تھی، باڈی سڑنے لگی تھی، 3 دن تک لاش پڑی رہی بھائی. جب بدبو جو ہے پھیلنے لگی، جب بدبو پھیلنے لگی تو اس لاش کو وہاں سے اٹھایا بھی نہیں جا سکتا تھا. آخرکار اس کی جگہ گڑا کر کے وہاں پر اس کو مٹی میں دبا دیا گیا. یہ ہے ریئلٹی، یہ ریئلٹی ہے. یہ آپ ہی نے لکھا ہے بھائی. اچھا آپ دیکھیے کہ یہاں بات یہ ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیوں کہنا ہے؟ یہ ایک بات، یہ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے آپ. یہ اصل میں یہ اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مومن وہ جب کبھی نبی کا نام آئے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی ہی میں جو ہے بزی ہو جائے. وہ کبھی اس پر تنقیدی جائزہ لینے کے لیے ان کے پاس نہ تو وقت رہے، نہ تو جو ہے اس کے پاس کوئی چانس رہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا بات کہی؟ اس وجہ سے اس کو اس کام میں الجھا دیا گیا ہے، ڈائیورٹ کر دے رہے ہیں. ہاں اس کے مائنڈ میں اگر مان لیں کبھی کسی وقت جو ہے اگر نبی کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی اگر ذرا سا بھی اگر اس کے دماغ میں آنا اگر لگ جاتی ہے تو اس کو یہ بتا دیا گیا تو جو ہے اپنے نبی پر درود بھیج صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ یہ بولتے وقت اس کا دماغ کہیں اور جو ہے یہ ایک پریکٹس ہے، ایک سائیکولوجی ہے، نفسیات، بڑی سازش ہے اس کی سوچ. کیا بات بولی ہے سچ والا صاحب، یعنی سچ والا صاحب کیا بات بولی ہے. جی ہاں یعنی گویا کہ اصل میں دیکھیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے دماغ پر عقیدت کا ایک تالا ہے. اگر کسی نے ایک بار کہا تو ایک تالا، 2 بار کہا تو 2، 3، 4، 5، اگر دن میں اگر جو ہے وہ زندگی میں کروڑوں بار جو بولتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کروڑوں تالے پڑے ہیں اس مومن کے دماغ پر. اب بھلا انہیں کیا سوچے گا؟ اب وہ اس کے سامنے ہم یا آپ جیسے لوگ اگر کوئی تنقید کی بات کرتے ہیں تو فوری آگ بگولا ہو جاتا. وہ یہ سمجھنے کے پوزیشن میں نہیں رہتا کہ ہم یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، وہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے اس کا نبی بالکل پرفیکٹ ہے، یہ پوری دنیا کے لیے، ساری انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے. بات ختم. اب تم ان کی زندگی میں کیڑے نکال رہے ہو، تم کون ہوتے بھائی؟ وہ یہاں جو ہے آپ کو مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ ہے اصل بات. اور ہمارے ایریا میں تو سچ والا جی، ہمارے ایریا میں تو اور ایک بھی دم لگائی جاتی اس کے، سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ. نہیں وہ تو جتنا لمبا تمہارے کو کرنے کا ہے اتنا لمبا کرو، تم جتنا لمبا نام لگانے کا ہے اتنا لمبا لگاؤ. وہ تو انلمیٹڈ ہے بھائی، انلمیٹڈ ہے. ہاں اور آپ بول کے آواز دینے کے ٹائم آپ بولنے کا، اور اللہ میں کو اللہ میں سے دعا مانگنے کا، اے اللہ تو دیتا نہیں، اللہ تو ایسا نہیں کرتا، ایسا رہتا ہے.
नहीं वो और तो है ना। मोहम्मद को देखिए इज्जत देना यहाँ पड़ती पर है। जो कहा गया ना, यानी इस मामले हाँ। में हमारे उलमा, हमारे जो है जो शुआरा है वो क्या कहते हैं, उनका एक शेर है बहुत मशहूर है, वो कहते हैं कि बा खुदा दीवाना बाशद, बा खुदा दीवाना बाशद, बा मोहम्मद होशियार। इसका मतलब है कि जब अल्लाह की बात आती है तो अपनी मन मर्जी से जो मर्जी बोलो, अरे तू बोलो, अरे अल्लाह तू ऐसा क्यों कर रहा है अल्लाह, कोई फर्क, कोई आप पर जो है कोई जो है कदगन नहीं लगाएगा। लेकिन जो ही तुमने मोहम्मद की बात की तो तुम्हें होशियार हो जाना है। हाँ, एक एक लफ्ज को नाप तोल के बोलना है। बा मोहम्मद होशियार, बा खुदा दीवाना बाशद, बा मोहम्मद होशियार, ये है असल बात। एकदम मिलिट्री का सैल्यूट करके खड़े हो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल वहां पर चौकस हो जाना, वहां पर कोई ऐसा लफ्ज नहीं। अब सचवाला साहब जाओगे जी। सचवाला साहब, मतलब जो मैंने इतनी सब पढ़ी है, ये सब टोटल लॉस हो गई ना भाई, पढ़े के कुछ फायदा नहीं है ना ये चीज का, खाली टाइम वेस्ट हो गया ना भाई। लॉस एंजलिस हो गया। हाँ ना। और इसीलिए हमारी शरीयत का यह कानून है कि जिस किसी ने अल्लाह को बुरा कहा, जिस किसी ने अल्लाह को बुरा कहा, उसको क्या गई, मतलब वो जो है यानी युस्तताब वला युक्तल, ये अल्फाज आए हैं, युस्तताब वला युक्तल, यानी जिस किसी ने अल्लाह को बुरा कहा तो उसको टाइम दिया जाएगा 3 दिन के लिए, 3 दिन का टाइम दिया जाएगा कि देखो भाई तुम समझ जाओ, तुम संभल जाओ और तौबा कर लो। उसको 3 दिन की मोहलत दी जाएगी कि तुम तौबा कर लो, और उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। हाँ, 3 दिन में भी जो तौबा नहीं करता तब जाकर उसको कत्ल करेंगे। मगर जो ही किसी ने मोहम्मद को बुरा कहा तो युक्तल वला युस्तताब, उसको फौरी कत्ल कर दिया जाएगा, उसको तौबा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये है शरीयत, ये है शरीयत। इमीडिएट युक्तल, वो कत्ल कर दिया जाए, उसको तौबा करने का, अरे भाई सॉरी यार मैं गलती से, नहीं कुछ तूने बोला, बस तेरी गर्दन काटना है, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। वहां कोई सुनी सुनाई नहीं। हाँ, अल्लाह के लिए 3 दिन का टाइम है आपके पास। तो अब बड़ा कौन है भाई, कौन बड़ा है? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ये है सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और थोड़ा सब्र से इनको सुनिए। अब